بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری ذمہ داری بنیادی طور پہ ریلوے سے متعلق بات کرنا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ریلوے کے متعلق بات کریں تو پھر کوئی چھڑ جاتا ہے، اور جب چھڑ جاتا ہے تو پھر وہ مجھے دوبارہ اندر کروانے کی دھمکیاں دیتا ہے. اگر میں زیادہ بول گیا ریلوے کے حوالے سے اور دوبارہ اندر ہو گیا تو یہ ذمہ داری آپ سب کی ہوگی. گزارش یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے، مسلم لیگ نون کی وزارت نے پوری تندہی کے ساتھ کام کیا، صنعتی کارکنوں اپنے دیانتدار افسروں کے ساتھ مل کر، اور ریلوے کے تن مردہ میں ایک نئی روح پھونکی. ہمیں جب ریلوے سونپی گئی تھی تو 18 ارب روپے ہمارا ریونیو تھا سال کا. ہم نے 50 ارب روپے پہ ریونیو چھوڑا جب 50 بلین پر اینم ریلوے کما رہا تھا. پنکچویلٹی امپروو کی، پورے ملک میں اپنی لینڈز کو ڈیجیٹائز کروایا، ای ٹکٹنگ کا انیشیٹو تھا، تمام واجبات، اربوں روپے کے واجبات کلیئر کیے اپنے مزدوروں کے. 13 نئے ریلوے اسٹیشن بنائے. ہم نے ریلوے کے اندر تقریباً 200 لیول کراسنگ جو تھے وہ صوبائی حکومتوں کی مدد سے ان کو فنڈز ارینج کر کے ان کو وہاں پہ لیول کراسنگ لگائے، سگنلز لگائے، اور بالکل ایک نئی ڈرائیو نظر آتی تھی. جو فوج کی سپلائی ہے اس کو 4 ٹائم ہم نے امپروو کیا. اسی طرح ہم نئے لوکوموٹیو لے کے آئے، چائنیز بھی اور امریکن بھی. اور جو ساہیوال کا کول فائرڈ پاور پلانٹ ہے اس کے لیے ایک انپریسیڈنٹڈ کول سپلائی آپریشن شروع کیا جو پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں پہلی بار تھا. اور اسی طرح ہم نے کراچی لاہور لائن جو ڈبل لائن ہے وہ نامکمل تھی، اس کو مکمل کیا. سبی اور ہرنائی جو 4 ضلعوں کو لنک کرتی ہے، وہاں پہ ٹریک اڑ گیا ہوا تھا 12 سال سے بلاسٹ کی وجہ سے اور سیلابوں کی وجہ سے. اس کی تقریباً تکمیل ہو گئی تھی. لیکن آپ یہ دیکھیے 20 دن کا آئل سٹاک تھا ہمارے پاس. آج جو صاحب سب سے زیادہ دعوے کرتے ہیں اور جنہیں صرف اپنا سبجیکٹ نہیں پتہ باقی ہر بات کا پتہ ہے، 2 دن کا آئل سٹاک رہ گیا. ریلوے کا خسارہ تقریباً جب ہم چھوڑ گئے تھے اس سے 13-14 ارب اوپر چلا گیا. انکم کم ہو چکی ہے، ٹرینیں غلیظ ہیں، وائی فائی کا نظام تباہ ہو گیا ہے، ای ٹکٹنگ ختم ہو گئی ہے تقریباً. اب کسی کو ٹھیکے دے رہے ہیں کیونکہ سب لوگوں کو نکال دیا. جو 13 ریلوے اسٹیشن بنائے تھے ان میں ریلوے نے لیز کرنے کے لیے، چونکہ جدید اسٹیشن ہے وہاں کمرشل ایریاز رکھے تھے وہ خالی پڑے ہیں. رائل پام جو صاحب کا کلب تھا ہم نے ایک لمبی ایفرٹ کر کے اس کو ریلیز کروایا. آخری دن تھے جب ہم چلے گئے. خیر مٹھائی کوئی اور کھاتا اور کھلاتا رہا، مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے، پر بھائی اس رائل پام صاحب کا رائل پام کلب کو اس کو لیز کرو کسی کو، وہ ویرانہ بن رہا ہے اور وہ ریلوے کا ایک بہت قیمتی ایسٹ ہے. اسی طرح کراچی سرکولر ریلوے کا مقدمہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریلوے نے لڑائی نہیں، کیونکہ یہ سولوشن ہی نہیں ہے جدھر لے گئے ہیں وہ ریلویز والے اس چیز کو. وہ جو ریلوے کی لینڈز کا مقدمہ ہے وہ لڑا ہی نہیں گیا ریلوے میں، اور اب 5 سال کی لیز کوئی لے گا ہی نہیں ریلوے کی لینڈ کو. اور سارا پوٹینشیل تو ریلوے کی لینڈز میں تھا جسے ہم ڈیجیٹائز کر گئے تھے اور جس کو ہم ساری کو ایکسپلور کر گئے تھے. چھپی ہوئی زمینیں بھی سامنے آ گئی تھی. اسی طرح آج اربوں روپے کے واجبات ہیں ریلوے کے مزدوروں کے، وہ ان کی جان کو رو رہے ہیں. صنعتی امن خطرے میں ہے. 10 چائنیز لوکوموٹیو لاک کر دیے ہیں کہ اس کی مینٹیننس کے پیسے نہیں ہیں. 4 سے 6 امریکن لوکوموٹیو جو 50 کروڑ کی مشین ہے وہ ٹوٹل ڈیمیج ہو کے کھڑے ہیں، انہیں ٹھیک کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں اس پہ پوری رات بات کر سکتا ہوں لیکن 2 منٹ میں ختم کرنا ہے اس کو. تو ہم نے جیکب آباد بسیما گوادر کے لیے جو جگہ ہے اس کی ڈیزائننگ بھی کی، اس کے پیسے بھی جمع کروائے بلوچستان گورنمنٹ کو. مجھے بالکل نہیں پتا کہ یہ زمین انہوں نے ایکوائر کی ہے یا نہیں کی ہے. گوادر میں ہم 200 ایکڑ زمین کی جگہ کے پیسے گورنمنٹ آف بلوچستان کو دے گئے تھے تاکہ وہاں پہ ٹرمینل بنے، ریلوے اسٹیشن بنے، اور 285 ایکڑ زمین اور ہم نے ایکوائر کرنی تھی. یہ ML1 کا موصوف دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ میں نے 2007 میں خواب دیکھا تھا. وہ خواب کہاں دیکھا تھا جس خواب کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. بھائی سی پیک کا نام تو پہلی بار میاں نواز شریف کے دور میں لوگوں نے سنا. ML1 کا نام اس کی اپ گریڈیشن کا پہلی بار ہمارے ہی دور میں سنا. ہمارے ہی دور میں فریم ورک ایگریمنٹ ہوا، ہمارے ہی دور میں اس کی فیزیبلٹی بنی، ہمارے ہی دور میں اس کی ڈیزائننگ مکمل ہوئی. اور یہ 5 سال میں جو کام ہونا تھا آپ 9 سال پہ لے گئے ہیں اور رکھے آپ نے 6 ارب روپے ہیں. تو یہ تو 2 صدیوں میں مکمل نہیں ہوگا اور پروجیکٹ کی کاسٹ بڑھ جائے گی. وہ کاسٹ کون بیئر کرے گا؟ وہ جو اسپیشل یونٹ ہم نے تشکیل دیا تھا اشفاق خٹک صاحب کی لیڈرشپ میں، اس کو توڑ دیا.
یعنی جہاں سے نظر آیا نا کہ کوئی آدمی ہمارے دور کا ہے، وہ کتنا بھی قابل اور لائق تھا، اس کو اڑا کے پرے مار دیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج ریلوے ڈوب رہی ہے، سنک کر رہی ہے، اور اگر یہ حالات رہے اور 2-4 سال تو ریلوے کو واپس لانے کے لیے ٹریک پہ شاید کوئی فارمولا کارگر ثابت نہیں ہوگا۔ میں تو ذاتی طور پہ ریلوے کی نجکاری کا مخالف رہا ہوں، اور میری حکومت نے بھی ہماری مدد کی، اور ہم نے دیسی فارمولے سے اور دیسی ٹوٹکے سے اس کو چلا کے نجکاری کے خطرے سے نکال دیا تھا۔ ہم پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں لے کے جا رہے تھے کہ ریگولیٹری باڈی کے طور پہ ریلوے گورنمنٹ کے پاس رہے، مگر موجودہ حکومت نے تو ستیہ ناش کر کے رکھ دی ہے۔ یہ تو چند باتیں ہیں جی ریلوے کے بارے میں۔ میں آپ کو یہ بھی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، اب سڈی ارنائی پہ 300 کروڑ روپے تقریباً لگ چکے ہیں، اور وہ ان کی جان کو رو رہا ہے وہ سیکشن۔ بھئی اس کو مکمل کرو، 90% کمپلیٹ ہو گیا ہے، وہاں ریلوے اسٹیشن بن گئے ہیں، وہاں ایف سی کے ساتھ ایک کانٹریکٹ اور سیکورٹی کا، اور ٹرین کو چلا دو، لوگوں کی زندگیوں کو آسان کرو۔ جو نئی ٹرینیں چلائی ہیں وہ 75% خسارے والی ٹرینز ہیں، کوئی صدر صاحب کو خوش کرنے کے لیے چلائی گئی، کوئی وزیر اعظم صاحب کو خوش کرنے کے لیے ٹرین چلائی گئی، نیٹ رزلٹ صفر ہے، اب ایک ایک کر کے بند کرنی پڑ رہی ہیں، تو ایک تباہی مچی ہوئی ہے۔ مجھے صرف مختصر یہ گزارش کرنی ہے، ساری باتیں ہو چکی ہیں، کہ کچھ عرصہ پہلے گلف کے ایک ملک نے اسرائیل کو تسلیم کیا، تو نظر یہ آ رہا ہے کہ اسرائیل کا انفلوئنس بڑھے گا عرب ممالک میں، گلف میں اور اس ریجن میں، ظاہر ہے گرینڈ پلان ہوگا، اور اسرائیلی جو ہیں وہ ہندوستان کے کلوزسٹ الائز ہیں، تو پاکستان پر بھی اس کے اثرات لازمی پڑیں گے۔ میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا قومی قیادت اسے کہتے ہیں کہ بجائے آپ جو بین الاقوامی یا عالمی یا قومی چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے سر جوڑیں، آپ لوگوں کو گھسیٹیں، ان کو ڈریگ کریں، ان کو جیلوں میں ٹھونسیں، جھوٹ بولتے رہیں، لوگ جیلوں سے باہر آ جائیں پھر ان کو دوبارہ بھیجنے کے اوپر فکر مندی کریں؟ اس طرح ملک چلتے ہیں؟ کیا پاکستان آگے بڑھ رہا ہے؟ کوئی ایک شخص یہ ماننے کو تیار ہے؟ دنیا میں عالمی صف بندی بدل رہی ہے، پاکستان کے جو پالیسی میکرز ہیں ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے، حکمرانوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی پازیٹیو بات کریں۔ انہیں شریف خاندان کو ٹارگٹ کرنے سے فرصت ملتی ہے تو وہ پی ایم ایل این کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اس سے فرصت ملتی ہے تو وہ اپوزیشن کی باقی پارٹیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ ایسے تو ملک نہیں چل سکتا۔ تو میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کے تمام جو درد دل رکھنے والے لوگ ہیں، جو سیاسی جماعتوں میں موجود ہیں، پاکستان کے اداروں میں موجود ہیں اور پالیسی میکنگ میں موجود ہیں، کہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر یہ سوچیں کہ ہم پاکستان کو کس سمت میں لے کے جا رہے ہیں، اور کیا ہم اپنے آنے والی نسلوں کو ایک مضبوط پاکستان دیں گے یا ایک منقسم تقسیم در تقسیم والا پاکستان، کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے ہم روادار نہ ہوں، ایک دوسرے سے بات کرنے کے روادار نہ ہوں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی حکومت نے، جو ایک جمہوری حکومت نہیں ہے، پاکستان کو ایک ایسے کلچر سے روشناس کروا دیا ہے جس میں نفرت اور تلخی بڑھی ہے اور پاکستان پیچھے گیا۔ ایک سیکنڈ ایسے نہیں ایک سیکنڈ۔ ہاں جی، آپ میں باری ساری باتیں ہو گئی تو پھر اب سوال کس بات کا؟ جی بالکل، اس کے لیے میں انشاءاللہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے، بلاول بھٹو صاحب سے اور دیگر جو قائدین ہیں انشاءاللہ ان سے رابطہ کروں گا۔ میں اسلام آباد آیا ہوں انشاءاللہ، اور پھر اس کے لیے اے پی سی کے لیے ہم انشاءاللہ وقت مجن کریں گے۔ چارج شیٹ نہیں، فیکٹس بتائے ہیں۔ لوگوں کے مسائل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن سر 2 سال کا عرصہ گزرا،